الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. باب فضل من علم وعلم. باب ہے علم سیکھنے اور سکھانے والے کی فضیلت. عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم به كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا، اللہ نے جو ہدایت و علم مجھے دے کر بھیجا اس کی مثال تیز بارش کی سی ہے. ٹھیک ہے. مثل ما بعثنی اللہ من الہدى والعلم کمثل الغیث الکثیر. غیث الکثیر کا معنی ہوتا ہے تیز بارش. تیز بارش جیسی ہے جو زمین پر برسے. صاف اور عمدہ زمین تو پانی کو جذب کر لیتی ہے، یعنی پانی کو اپنے اندر لے لیتی ہے. ٹھیک ہے. قبلت الماء، پانی کو اپنے اندر لے لیتی ہے، اور بہت سا گھاس اور سبزہ اگاتی ہے. فَأَنبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ. ٹھیک ہے. گھاس اور سبزہ اگاتی ہے. جبکہ سخت زمین پانی کو روکتی ہے. جو زمین سخت ہوتی ہے وہ پانی کو روکتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. فنفع اللہ بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. کہ اللہ اس سے کیا فائدہ پہنچاتا ہے کہ پیتے ہیں. فشربوا وسقوا، جانوروں کو بھی سیراب کرتے ہیں. وزرعوا، اور اس کے ذریعے سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں. وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، اور کچھ بارش ایسے حصے پر برسی جو صاف اور چٹیل میدان ہے. صاف اور چٹیل میدان تھا. وہ نہ تو پانی کو روکتا ہے، انما ہی قیعان لا تمسک ماء ولا تنبت کلأ. نہ تو پانی کو روکتا ہے اور نہ ہی سبزہ ہی اگاتا ہے. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه. یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی اور جو تعلیمات دے کر اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا ان سے فائدہ اٹھایا. یعنی اس نے انہیں خود سیکھا. فعلم وعلم، پہلے علم حاصل کیا، سیکھا. وعلم، اور پھر سکھایا. وَمَثَلُ مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، اور یہی اس شخص کی مثال ہے جس نے سر تک نہ اٹھایا. اور نہیں، پہلا جو ہے کیا ہے، وَمَثَلُ مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أَرْسَلْتُ بِهِ. اور یہی اس شخص کی مثال ہے جس نے سر تک نہ اٹھایا اور اللہ کی ہدایت کو جو میں نے دے کر بھیجا گیا ہوں قبول نہ کیا.
قال ابو عبداللہ قال اسحاق وكان منها طائفة قيلت الماء قاع. آگے جو ہے حدیث کے تعلق سے کچھ وضاحت بھی کی گئی ہے کہ حدیث میں یہ چیزیں ذکر کی گئی ہیں کہ امام اسحاق نے فرمایا کہ جو یہ زمین کو کہتے ہیں جس پر پانی چڑھا ہوا ہوتا ہے، یعنی جو قیلت الماء کہا جاتا ہے، اس کے تعلق سے انہوں نے ذکر کیا. خیر ہمیں اس طرف نہیں جانا ہے. زمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بہت پیاری مثال دی اور امت کو سمجھایا. پہلے یہاں جان لیں مثل ما بعثنی اللہ بالحق. المثل هنا المراد به الصفہ، یعنی اس صفت سے، یعنی اس جیسا. مثل من الہدا، ہدا سے کیا مراد ہے؟ الطریق الذي يدل على المقصود وهو الجنہ، وہ راستہ جو مقصود کی طرف رہنمائی کرے، یعنی جو جنت کی طرف رہنمائی کرے، وہ راستہ. العلم علم الوحیین، علم سے مراد کیا ہے؟ وحیین یعنی قرآن اور سنت کا علم. كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، كمثل المطر الكثير أصاب أرضا، یعنی بہت زیادہ بارش جو زمین کو فائدہ پہنچائے. ٹھیک ہے. اور پھر اجادب یا جدبا کی جمع ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے ایسی زمین جو پانی کو روکے اور پانی کو نہ پیے. فلا تشربو سرین، جلدی جلدی پانی کو نہ پی. کہنے کا مطلب کہ سخت زمین جو پانی کو اپنے اندر روکے رکھے. انما ہی قیعان لا تمسک ما، جمع قا وهي الارض المستویہ للملساء التي لا تنبت، یعنی ایک ایسی ایک دم یعنی برابر کی زمین جہاں بارش برسے تو پانی وہ نہیں روکتا بلکہ پانی وہاں سے گزر جاتا ہے. شرح ابن قیم هذا الحدیث، یعنی ابن قیم رحمہ اللہ نے شرح کی ہے اس حدیث کی اور کہا فجعل النبی الناس بالنسبة الى الهدى والعلم ثلاث طبقات. اللہ کے نبی نے علم یعنی علم اور جنت کا جو راستہ ہے اس کے تعلق سے ہدایت کا 3 طبقات بتلائے ہیں. اللہ کے نبی نے مثال پیش کی کہ ایک شخص ایک زمین وہ ہوتی ہے جس پر بارش برسے اپنے اندر پانی کو اتار لیتی ہے، اور پھر اس سے اناج اگتا ہے، پھر گھاس اگتی ہے جس سے چرند پرند فائدہ حاصل کرتے ہیں، وہ ہریالی لے کر آتی ہے. ایک وہ جو اپنے اندر تو نہیں اتارتی لیکن پانی اپنے اندر جمع کرتی ہے، لوگ اس سے آ کر فائدہ اٹھاتے ہیں. تیسری وہ کہ اس پر بارش برسے تو وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتی، اور نہ پانی اپنے اندر جمع کرنے کی اس کے پاس صلاحیت ہوتی ہے، بلکہ اس پہ بارش برسی وہ چلا گیا. تو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ اصل میں مثال دی تو علم کے تعلق سے نبی نے دی. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بہت پیارے انداز سے اس کو سمجھایا. کہا 3 طبقات ہیں علم کے. پہلا یہ ہے کہ ورثۃ الرسل وخلفاء الانبیاء علیہم السلام وهم الذین قاموا بالدین علما وعملا ودعوة إلى الله عز وجل، فهؤلاء أتباع الرسل صلوات الله وسلامه حقا، وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت فقبلت الماء فأنبتت الكلء والعشب الكثير فزكت في نفسها وزكى الناس بها. یعنی یہ انبیاء کے وارث ہیں، خلیفہ و خلفاء الانبیاء، یعنی انبیاء کے وارث ہیں، رسولوں کے خلیفہ ہیں. کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کے دین کا علم حاصل کریں، پھر اس پر عمل کریں، پھر اس کی دعوت دیں لوگوں کو. ٹھیک ہے، پہلے دین کا علم حاصل کرنا ہے، عمل کرنا ہے، اس کی دعوت دینا ہے. فہؤلاء اتباع الرسل، یہ رسولوں کی اتباع کرنے والے ہیں، اور یہی زمین پر پاکیزہ لوگ ہیں، زمین پر سب سے بہترین لوگ ہیں، بہترین قوم ہے جو یہ عمل کرتی ہے. تو اس کی مثال اس پانی کی طرح ذکر کی گئی ہے جو پانی یعنی جب جیسے زمین کے اوپر بارش برسائی جائے، جیسے کسی شخص کے اوپر علم ڈالا جائے تو پہلے وہ علم حاصل کرتا ہے، پھر اس علم کو اپنے اندر اتارتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے عمل کرتا ہے. اپنے اندر اتارنے کا مطلب عمل کرتا ہے، پھر اس کو لوگوں تک
پہنچاتا ہے. جیسے گھاس دیتی ہے زمین، جیسے دوسرے چیزیں دیتی ہے، ویسے ہی ایک شخص لوگوں تک دین کو پہنچاتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں یہ شروع کے دو چیزیں چھوڑ کر سیدھا تیسری چیز پر چھلانگ مارتے ہیں. نہ علم ہے نہ عمل ہے، سیدھا دعوت ہے. ٹھیک ہے، ہر ایرا غیرہ ہر شخص جو ہے نہ علم حاصل کر رہا ہے نہ عمل کر رہا ہے، سیدھا کود رہا ہے دعوت دینے پر. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم دعوت کا کام کرو، تم دعوت کا کام کرو. اللہ کے نبی کی حدیث لے کر آتا ہے کہ تمہیں اگر کوئی حدیث پہنچی تو اس کو پہنچاؤ. نبی نے کہا تمہارے پاس کوئی حدیث آئے تو اس کو پہنچاؤ. نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم اس کی پوری تفصیل بیان کرو، شرح بیان کرو، اور پھر اس کو جو ہے اپنے حساب سے اس کا جو ترجمہ کرو، یہ کرو. نہیں، حدیث ملی پہنچا دو، مسئلہ ختم ہو گیا. جو اہل علم ہے ان کا کام ہوتا ہے. تو ہماری قوم میں یہ چیز عام ہے، نہ علم ہے نہ عمل ہے. سیدھا چھلانگ مارتے ہیں دعوت کے کام پر، کیونکہ ان کو معلوم ہے دعوت کا کام ایسا ہے جہاں پر تعریفیں ملتی ہیں، عزت ملتی ہے، اسٹیج پہ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، لوگوں کے سامنے یعنی بڑے بڑے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. لوگ جو تعریف کرتے ہیں فلانا شیخ تو علامہ تو الدہر تو کیا، فضیلت الشیخ تو نقش بندی تو دامت برکاتہم، تو یہ بھی پورے جو ہے فضیلتیں ملتی ہیں. بھائی آگے پیچھے جو ہے فضیلت اور نہ جانے کیا کیا نام لگائے جاتے ہیں. تو یہ خوشی ہوتی ہے، دعوت کا کام ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے لوگ یہاں پر چھلانگیں مارتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے، یہ رسول کے خلیفہ نہیں ہے. یہ قوم رسول کے خلیفہ کبھی نہیں ہو سکتی. یہ کم علم لوگ ہیں، یہ جاہل لوگ ہیں، یہ گوار لوگ ہیں. جو اسٹیجوں پر جو دین کے لوگ جہاں موجود ہیں وہاں پر آپ جو ہے ہنسی مذاق اور ٹھیٹھے کر رہے ہو. جہاں قرآن و سنت کی باتیں کی جانی چاہیے، جہاں لوگوں کو قرآن و سنت کی باتیں بتانی چاہیے، وہاں تم جو ہے ہنسی مذاق کر رہے ہو اور دین کا جو ہے مذاق اڑوا رہے ہو. یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے. نہیں، یہ طریقہ ہرگز صحیح نہیں ہے. کہ نبی کے جو فرامین ہیں، لوگ بڑی مشکل سے جمع ہوتے ہیں کہیں پر. ایک تو جمع نہیں ہوتے دین کے نام پر، اگر جمع ہو گئے تو تم وہاں پر ہنسی مذاق کرو، ٹھیٹھے اڑاؤ، بس اپنی تعریفیں بٹورو. میں ایسا تو فلاں نہیں ایسا. دعوت کا کام وہی کر سکتا ہے جو پہلے علم حاصل کرتا ہے، پھر عمل کرتا ہے، پھر دعوت کا کام. اہل علم ہمارے پاس ایسے موجود ہیں جن کو اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے تعلق سے کیا بولا جا رہا ہے. وہ دین کا کام کرتے ہیں. یہ لوگ ہوتے ہیں جو دعوت کے میدان میں اترتے ہیں، جو بغیر علم کے اور عمل کے اترتے ہیں. ان کو اگر آپ ایک لفظ بول دو یا آپ کے سر پر جو ہے چڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور ایسے گالیاں اور ایسا برا بلا اور ایسے القاب اور ایسی چیزوں سے نوازتے ہیں کہ جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جاہل لوگ ہیں جن کو لوگوں نے منبر دے دیا ہے نبی کا. تو یہ چیز یاد رکھیے گا، کیا ہے؟ پہلے علم حاصل کرنا ہے، عمل کرنا ہے، اللہ کی دعوت پیش کرنی ہے. کیونکہ ان کے پاس پھر چیزیں ہوتی ہیں، ان کے پاس بصیرت ہے، ان کے پاس سمجھ ہے. یہ ان کو معلوم ہے دین کو کیسے پہنچانا ہے. اسی لیے جو لوگ اہل علم ہوتے ہیں نا، ایک مشہور جو ہے جو ہے قول ہے کہ جو گھڑا بھرا ہوا ہوتا ہے وہ نہیں کھنکتا ہے، جو خالی ہوتا ہے وہ بڑا کھنکتا ہے. اسی لیے آپ دیکھو جو خالی ہوتا ہے نا پھر وہ بڑے راگیں اور یہ وہ تو خطبے کے لیے تقریر کے لیے بیٹھیں گے تو قرآن و حدیث تو نہیں، واقعی قصے اور ایسے ایسے راگ گا کر بیان کریں گے کہ سامنے والا سبحان اللہ کیا بات بیان کر رہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے یہی بکواس کرنے کے لیے. جن کے پاس علم ہوتا ہے جب وہ بات کرتے ہیں تو ایک ایک بات ان کی جو ہے لکھنے کے قابل رہتی ہے، سمجھنے کے قابل رہتی ہے. کیوں؟ ان کے پاس علم اور عمل دونوں ہے. تو علم اور عمل والوں کو چننا چاہیے. ہم دوسرا طبقہ دیکھتے ہیں، فَإِنَّهَا حَفَظَتِ النُّصُوص. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کے فرامین کو، قرآن مجید کو محفوظ کرتے ہیں، نصوص کو محفوظ کرتے ہیں، اور اس کو یعنی وَكَانَ هَمُّهَا حِفْظُهَا وَضَبْطُهَا فَوَرَدَهَا النَّاسُ وَتَلَقَّوْهَا مِنْهُمْ فَاسْتَنبَطُوا مِنْهَا وَاسْتَخْرَجُوا كُنُوزَهَا وَاسْتَجَرُّوا بِهَا وَبَذَرُوا بِهِ فِي الْأَرْضِ قَابِلَةً لِلزَّرْعِ وَالنَّبَاتِ وَوَرَدَهَا كُلٌّ
बहसबिही बिहसबिही तो ये वो लोग हैं जो नुसूस की हिफाजत करते हैं, यानी जो इल्म हासिल करते हैं, यानी जिनके पास इल्म होता है और उसकी हिफाजत करके रखते हैं, ठीक है, फिर उससे लोग आकर उनसे इस्तेंबात करते हैं, उनसे लेते हैं, उनसे हासिल करते हैं, और फिर उसके जरिए से लोग अपनी अपनी जगह जाकर फैलाते हैं, ठीक है। इनका काम सिर्फ नुसूस को जो है जमा कर लेना, नुसूस को अपने पास रख लेना, और दूसरे काम नहीं करते। जैसे वो पानी है जो पानी अपने अंदर जमा करता है, लेकिन वो बजाते खुद इतनी इस्तात का मालिक नहीं है कि वो उस जमीन से कुछ उगा सके, ठीक है, लेकिन कोई दूसरा फायदा उठा लेता है, कोई दूसरा आता है, उससे चीजें लेता है, इस्तेमाल करता है, उससे चीजें लेकर फायदा उठाता, जैसे कोई दूसरा आकर उस जगह से पानी पी लेता है, यानी उस जमीन से पानी पीता है, कोई दूसरा आकर उस पानी को ले जाकर अपने खेत में डालता है, अपने खेत को फायदा पहुंचाता है। इसी तरीके से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे दूसरे लोग फायदा उठाते हैं, वो फायदा नहीं उठा पाते उतना, लेकिन जितना दूसरे लोग उनसे फायदा उठाते हैं। ये उसका मतलब है, ये बहुत लंबी है बहस है, हमें उसकी तरफ नहीं जाना है, बस मुख्तसर तरीके से इसका माना यही है। अम्मा त्ताइफतु सालिसा, रही बात तीसरे गिरोह की, हम अशकल खल्क, वो सबसे बुरे मखलूक है, अल्लदीन लम यक़बलु हुदल्लाह वलम यरफ़उ बिहा रअसन फला हिफ्ज़ वला फ़हम वला रिवाया वला दिराया वला रिआया, यानी वो ऐसी कौम है जो न रिवायत करती है, न दीन को पहुंचाती है, न दीन समझती है, न दीन को याद करती है, न दीन के ताल्लुक से कोई उनके जहन में कुछ चीजें आती हैं, वो सबसे यानी जाहिल कौम, जो हिदायत को कबूल ही नहीं करते। ये कौम कौन है? ये कौम वो है कि जो बारिश का जो मिसाल दी गई कि इस जमीन पर बारिश बरसे, ना उस बारिश से वो खुद फायदा उठाता है, जमीन फायदा उठाती है, ना उससे कोई दूसरा, पानी आया चले गया। ये ऐसे लोग, इनके ऊपर दीन के बारे में बोलो, ये सुने, वहां निकले, बाहर निकले, चले गए। ऐसी कौम भी है ना, हमारे मुसलमानों में ऐसे लोग हैं। आप नसीहत करो, दीन की बातें करो, कितने ऐसे लोग हैं, नसीहत करो, कुरान और सुन्नत की बातें करो, मस्जिद से बाहर निकलेंगे, उन्हीं से पूछो आज किस मौजू पर बयान हुआ था, जरा बताइएगा, सोचने पड़ जाते हैं। वो तो ऐसा, तो फलाने, तो ऐसा मौजू हुआ था, वो ऐसा तरीका था, ये था, फला था, यानी बिल्कुल ही भूल गए मौजू क्या था, बयान किस पे हुआ था, याद ही नहीं है। यानी अपने लिए कम से कम जो बातें बयान की उसको अपने लिए रखें, वो भी नहीं। लेकिन उन्हीं से पूछो कि इमाम साहब का देने का अंदाज कैसा था, तरीका कैसा, पसंद आया आपको? वो आपको एक एक चीज बताएंगे। इमाम साहब जो है 10 मिनट के बाद ऐसा पलटे थे, इमाम साहब जो है 15 मिनट के बाद ऐसा पलटे थे, इमाम साहब की जुबान ऐसे खुल रही थी, मुंह ऐसे खुल रहा था, दाढ़ी ऐसे हरकत कर रही थी। ये सब याद है उनको, ठीक है, ये याद है उनको, लेकिन ये याद नहीं है किस मौजू पे बयान हुआ था। ये हमारी कौम, ये जिहालत है, ये उस कौम की जिहालत है जो खुद तो इल्म हासिल नहीं करती, लेकिन जो इल्म हासिल करके अमल करके लोगों को दीन की तबलीग करते हैं, ये उनकी गर्दनों को पकड़ते हैं और उनको इल्म फैलाने से रोकते हैं, या फिर उनको नसीहत करते हैं। ऐसे कितने लोग हैं, मैं जानता हूं हमारे मुआशरे में, नमाज को नहीं आएंगे, नमाज मस्जिद करीब है आएंगे नहीं, किसी दिन खुदा न खास्ता एक आध नमाज में साहब हाजिर हो गए, तो वो हाजिर हुए तो वो मुफ्ती आजम है वो, ठीक है, वो जब मस्जिद आए ना तो वो मुफ्ती आजम है, वो अल्लामा है, वो अल्लामतुद्दार, जमाने के सबसे बड़े अल्लामा है। नमाज के बाद इमाम साहब के पास आए, शेख आपने जो सजदे में गए थे, आपने यहां गलती की थी, सजदे में आपका पांव ऐसे मुड़ा था, और आप जब खड़े हो रहे थे तो आप ऐसे खड़े हुए थे, ये आपसे गलती हुई है। समझ रहे हैं बात? यानी खुद तो अमल नहीं करेंगे, खुद तो दीन का काम नहीं करेंगे, जो शख्स दीन का काम कर रहा है उसके अंदर घुस कर जो है नुक्स निकालेंगे। ये बहुत जिहालत है, ये हमारी कौम की जिहालत है। इन पर दीन की बातें बताई जाए, ये अमल नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं, उनको बताया जाए अपने बच्चों की तरबियत करो,
اپنے بچوں کو جو ہے نیک و صالح بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن و سنت کی طرف لے کر آؤ۔ تو کئی لوگ کہتے ہیں امام صاحب کمانے کی سوچ رہے ہیں، مسجد کے ذمہ دار جو ہے کمانے کی سوچ رہے ہیں، اب جو ہے نیا بزنس کھولنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ لوگوں کی سوچ ہے جو میں آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں۔ یہ ہے، یہ میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں یہی سوچ ہے، یہ بعض چیزیں جو لوگ سوچتے ہیں، یعنی جہاں دین کی دعوت کا کام، جہاں قرآن و سنت کی بات کا کام آتا ہے، وہاں ایسے الفاظ۔ اور پھر جب یہی اولاد بڑے ہو کر انہی ماں باپ کو گھر سے نکال دے، ہکال دے، ان کی بات نہ سنے، تو انہی کے پاس آتے ہیں، شیخ دعا کیجیے، ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے۔ ایک واقعہ یاد آیا مجھے، یہ واقعہ غالباً عبد الرزاق شیخ بدر نے ذکر کیا تھا یا کسی اور نے ذکر کیا تھا۔ واقعہ جو ہے کسی نے ذکر کیا تھا، واقعہ بڑا مشہور تھا کہ ایک شخص مکہ آیا تھا عمرے کے غرض سے، تو اس نے دعائیں کی، صرف اللہ بیٹا چاہیے، بیٹا چاہیے، بیٹا چاہیے، یا لڑکا چاہیے، جو بھی جیسی بھی دعائیں کی اس نے، دعا کرتا رہا کرتا رہا۔ تو پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے نوازا، ٹھیک ہے۔ کچھ سالوں کے بعد، بہت سالوں کے بعد وہ پھر آیا۔ وہ ایک شخص وہاں موجود تھا جو وہاں کام کرتا تھا، غالباً یہ کچھ تھا وہاں پہ کام کرنے والا مکہ میں۔ تو اس نے پہلی دعا سنی تھی، اس سے پوچھا تھا کہ بھئی آپ یہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اولاد نہیں ہے مجھے، اللہ اولاد دے دے۔ تو خیر چلو، اللہ قبول کرتا ہے، اس در پر جو آتا ہے اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ خیر انہوں نے دعائیں کی، اللہ نے دعا قبول کی۔ کئی سالوں کے بعد، 20 سال کے بعد یا 25 سال، دوبارہ آئے، اور غالباً اتفاق سے وہ صاحب بھی وہیں موجود تھے، کن وجوہات کے بنا پر وہیں تھے یا وہیں کام کرتے تھے، ابھی بھی وہیں پر تھے۔ تو ملاقات ہوئی کسی نہ کسی طریقے سے وہیں پر۔ تو انہوں نے پوچھا بھائی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارا بچہ بڑا نافرمان نکل گیا، والدین کی خدمت نہیں کرتا، ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، ماں باپ کو دھتکارتا ہے۔ تو انہوں نے بتایا، کہا کہ صرف اولاد مانگنا اصل نہیں ہے، جب بھی اللہ سے دعا کریں اے اللہ ہمیں نیک و صالح اولاد دے، ٹھیک ہے؟ اولاد نہیں ہے، نیک و صالح اولاد اصل ہے، کیونکہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال، تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہے۔ تو کبھی بھی اللہ سے دعا کریں، ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی تو اللہ سے تو نیک و صالح اولاد کی ہی دعا کی، رب حبلی، اللہ مجھے صالحین میں سے یا نیک و صالح بیٹا عطا فرما۔ تو یہ چیزیں علم کی بنیاد پر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو چیزیں ذکر فرمائی، یہ ساری علم کی بنیاد پر ہے۔ انسان کے پاس جب علم آتا ہے تو سب اس میں آتا ہے، والدین کی خدمت آتی ہے، اگر کسی خاتون میں علم آئے تو شوہر کی خدمت آتی ہے، گھر والوں کی خدمت آتی ہے، ماں باپ کی خدمت، اور سارے لوگوں کی خدمت، یہ آتا ہے۔ کسی شخص میں علم آئے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ کیا کیا کرنا ہے، اور کسی میں علم نہ ہو تو پھر اس میں سخت مزاجی، اس کے اندر دین کے تعلق سے بعض میں ایسے ہیں جن میں نفرت ہوتی ہے۔ میں اللہ خیر کرے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو لوگ پسند نہیں کرتے۔ کسی خاتون نے مجھے فون کیا کہ شیخ ہمارے کیا کہتے ہیں شوہر جو ہے نہیں مانتے، اماموں کو نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں یہ سارے مولانا جو ہے پیسے کھاتے ہیں، یہ سارے مولوی جو ہے صرف پیسے کھانے والے ہوتے ہیں، اور یہ سارے جو ہے ایسے ہوتے ہیں، ان کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے۔ تو ایسی سوچ ہے ان کی شیخ۔ تو میں نے پوچھا، کہا کہ آپ کی شادی ہوئی تھی؟ کہا ہاں۔ تو میں نے کہا شادی پڑھانے والے اس کا مطلب امام صاحب تو نہیں تھے ہوں گے، کوئی اور لائے ہوں گے آپ لوگ باہر سے۔ تو یہ چیز ہے کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو امام صاحب نظر آتے ہیں، جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو وہ دنیا کے سب سے بدترین قوم۔ تو اسی وجہ سے دین کا علم بدنام ہے، دینی تعلیم بدنام ہو چکی ہے معاشرے میں، لوگ دینی تعلیم کی طرف نہیں آتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو کہا جائے اپنے بچوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دلاؤ، تو ان کی زبان سے بے ساختہ یہ لفظ نکلتا ہے کہ بچے کھائیں گے کیا اور پیئیں گے کیا۔ اللہ اکبر، یعنی دین کی تعلیم کو آپ اس پر ابھار رہے، ایسے الفاظ نکلتے، عمومی طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، بعض لوگ ہیں دنیا میں ایسے بھی سنا ہوں جو یہ الفاظ کہتے، دین کی تعلیم دو، دنیا کی تعلیم دو، کوئی نہیں روکتا، اسلام نہیں روکتا، لیکن دین سکھاؤ۔ یہ دین کیا ہے؟ علم حاصل کرے گا، اس پر عمل کرے گا، اور لوگوں کو قرآن سنت کی بات، یا تو علم حاصل کرے گا اور ساتھ میں اس کے پاس جو علم ہوگا اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، لیکن جاہل نہ رہے، دین کے معاملے میں جاہل نہ رہے۔ ہماری قوم میں جاہل شخص وہ تصور کیا جاتا ہے
جس کو انگریزی بولی نہ آتی ہو وہ تصور کیا جاتا ہے، جو 10ویں پاس نہ ہو، یا آج کل کے زمانے میں تو بھئی آپ انٹر اور پھر اس کے آگے جو ہے بی اے اور ایم اے اور پھر دوسری چیزیں کرتے ہیں، وہ نہ پڑھا ہو تو وہ جاہل ہے۔ معاشرے میں یہ عام ہے، یہ جہالت، اس کو جو ہے جہالت کہتے ہیں لوگ، کہ وہ پڑھا ہوا نہ ہو یا پڑھی ہوئی نہ ہو۔ اسی وجہ سے بچیوں کا رشتہ نہیں ملتا، کہ بھائی ہم آپ کی بچی نہیں، ہماری بچی تو خالی جو 10th پڑھی ہوئی ہے تو رشتہ اتنا نہیں آتا، کوئی بچی ڈاکٹر ہے تو رشتہ بڑا آتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے علم کو، جو علم ہے اس کو دنیاوی معاملات سے جوڑ دیا، دینی تعلیم پر تو توجہ نہیں ہے۔ کوئی پوچھنے والا یہ آ کر پوچھتا نہیں ہے کہ بھائی ہم شادی کرنے والے ہیں، آپ کی بچی سے نمازی ہے، 5 وقتی نماز پڑھتی ہے، قرآن مجید کتنا حفظ کیا ہے، قرآن مجید کتنا آتا ہے اس کو پڑھنے، حدیث کے تعلق سے کیسا ہے، رہن سہن کیسا ہے، یہ بھائی انٹر پڑھی ہوئی ہے، 10th پاس ہے، کتنے نمبر آئے تھے اس کو، ایم اے میں کتنے آیا تھا، بی اے میں کتنے آئے تھے، یا فلاں فلاں اس نے کی اس میں کتنے آئے تھے، اللہ اکبر۔ تو یہ علم کا جو رجحان ہے وہ بدل چکا ہے۔ علم کہا جاتا ہے ہماری قوم میں کہ یہ دنیاوی تعلیم، اور دینی تعلیم میں بس قرآن گھسے پیٹے کسی طریقے سے پڑھنا آ گیا، وہ سورہ فاتحہ بھی صحیح سے نہیں آتا، اس میں بھی الحمدللہ ایسا کھینچ کے پڑھتے ہیں، وہ بھی آ گیا، یہ تو آ گیا ان کو، یہ علم ہے ان کے پاس، یہ دین کی تعلیم ان کے پاس صرف اتنی ہے۔ تو دین کی تعلیم میں جہالت اصل میں یہ ہے، اس کے پاس دینی علوم نہیں ہے، جو دین کی تعلیم میں بالکل پیچھے۔ دین کا علم کیا ہے؟ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آگے جو صاحب کتاب نے ذکر کیا اسے پڑھو۔ فَالطَّبَقَةُ الْأُولَىٰ أَهْلُ الرِّوَایَةِ وَالدِّرَایَةِ، پہلا طبقہ کون ہے؟ جو روایت کرتا ہے، جو پڑھتا ہے، جو عمل کرتا ہے، جو پہنچاتا ہے۔ طبقہ ثانیہ کیا ہے؟ اہل الروایہ ورعایہ، دوسرا طبقہ جو روایت کرتا ہے، یعنی جو لیتا ہے اور اس کو حفاظت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے لیے درایہ، یعنی اس کو جو ہے پھر اس پر عمل کر کے پھر اس کو لوگوں تک پہنچانے کا ان کے پاس یہ بھی ایک طبقہ ہے، الاشقیاء، سب طبقہ ثانیہ، سب سے برے لوگ، بدترین لوگ، لا روایہ ولا درایہ ولا رعایہ، کوئی روایت نہیں، کوئی درایت نہیں، کوئی رعایت نہیں، یعنی کچھ حفظ نہیں کرنا، کسی چیز پر عمل نہیں کرنا، کسی چیز کو علم حاصل نہیں کرنا۔ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، کیا کہا؟ یہی وہ لوگ ہیں جو چوپایوں کی طرح، یعنی جانوروں کی طرح، کل انعام، بلکہ ہم اضل سبیلا، اس سے بھی گمراہ، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک جانور بھی نہیں۔ فہم الذین یضیقون الدیار ویغلون الاسرار انہم ان ہم احدہم الی بطن فر، یعنی کہنے کا مطلب یہی ہے کہ علم دینی علم، جب علم کہا جاتا ہے دین میں تو اکثر مراد اس سے قرآن و سنت کی تعلیم، اور کم سے کم علم کس کو کہیں گے؟ کم سے کم اتنا علم کسی کو حاصل ہو جس سے اس کی زندگی گزاری جا سکے، نماز کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ، رہن سہن کا طریقہ، میاں بیوی کے آپسی جو ہے تعلقات اور جو بھی مسائل ہوتے ہیں اس کا، کہ کیسے شوہر کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، ماں کے کیا حقوق ہیں، والدین یا والد کے کیا حقوق ہیں، بیٹے کے کیا حقوق ہیں، یہ سارے آنے چاہیے۔ یہ ظاہری چیز ہے، توحید یہ سب سے اہم ہے۔ اگر کسی کے پاس توحید کا علم ہی نہیں ہے اور وہ جو ہے توہمات پرستی میں ہے کہ سورج گرہن لگے تو فلاں کام کرو، یا رات کے موقع پہ گھر میں جھاڑو نہ کو لگاؤ، کیا بولتے ہیں وہ پیسے کمائیں گے، رات کے موقع پر آئینہ مت دیکھو، رات کے موقع پر ناخن مت کاٹو، یہ توہم پرستی ہماری قوم میں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ علم نہ ہونے کی بنیاد پر ہے۔ تو یہ چیزیں، علم حاصل کرنا یہ ضروری عمل ہے، فرض ہے ہر شخص پر جو اس کی ضروریات کے تحت علم ہے، اور اگر اسے بھی وہ حاصل نہیں کر رہا ہے، اس میں بھی پیچھا چھوڑ رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ شخص جاہل ہے۔ پھر ایسا شخص بڑا ہی سخت، اور کئی دفعہ ایسے شخص کے تعلق سے پھر واقعات سننے کو ملتے ہیں، پھر وہ نہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، نہ ایسی عورت جس کے پاس علم نہ ہو دین کا وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے گی، نہ شوہر کی بات سنے گی، نہ اپنے سسرال میں صحیح طریقے سے رہے گی، لڑائی جھگڑے کرے گی، اور اسی طریقے سے شوہر کے پاس علم نہ ہو، جہالت ہو، تو پھر وہ قسم قسم کی چیزیں کرے گا، اور اپنی بیوی کی بات نہیں، اپنی بیوی کے تعلق سے اس کے جو ہے ذہن میں نہیں، پھر گالیاں، پھر برے بھلے الفاظ، یہ ساری چیزیں جب علم آتا ہے تو یہ سب مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے علم حاصل کرنے پر ابھارا، یہاں مثال دی اتنی بہترین طریقے سے، اور کیا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درجات بتلائے، جیسے قال بعض العلماء، نیچے اس کے بعد والے صفحے میں آ جائیے، نیکسٹ پیج میں 144 میں اوپر، قال بعض العلماء
جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس فی تقبلهم للعمل ثلاث درجات، یعنی عمل کو قبول کرنے میں 3 درجے. فمن تقبل ما جاء به الرسول وعلمه وعمل به وعلم الناس، یعنی ایک وہ شخص ہے جو علم حاصل کرتا ہے، عمل کرتا ہے، لوگوں کو دین پہنچاتا ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے جو اللہ کے رسول کی باتوں کو قبول کرتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے، پھر لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ولیکن لم یتفقہ فیہ، لیکن اس سے وہ خود فائدہ نہیں اٹھاتا. ٹھیک ہے، وہ فائدہ نہیں اٹھاتا لیکن لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور تیسرا وہ ہے جو نہ عمل کرتا ہے، جو نہ علم حاصل کرتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین سے استفادہ کرتا ہے، اور نہ جو لوگوں تک دین کو پہنچاتا ہے. وہؤلاء مذمومون علی لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی لوگ نبی کی زبانی سب سے بدترین لوگ، سب سے مذمت شدہ لوگ ہیں. تو اب طے یہ کرنا ہے، ہر انسان کو، ہر شخص کو یہ طے کرنا ہے کہ میں یہ کبھی بھی اس کے خلاف نہیں ہوں، نہ کسی عالم نے کبھی خلاف کہی ہے کہ آپ دنیاوی تعلیم حاصل لازم ہے. اس زمانے میں رہ رہے ہیں تو دنیاوی تعلیم ضروری ہے. ضروری کیا، بہت ہی ضروری ہے، اشد ضرورت ہے. لیکن جتنی اشد ضرورت دنیاوی تعلیم کو آپ دیں گے، اس سے کہیں زیادہ ضرورت دینی تعلیم کی ہے. یہ یاد رکھیے گا، اس کو ہرگز مت بھولیے گا. دینی تعلیم میں کوتاہی، دنیا جو ہے آپ کی دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ. دنیاوی تعلیم میں کوتاہی ہو سکتا ہے، دنیا میں آپ کو کچھ نہ ملے، جو ملنا تھا، جو مقام حاصل کرنا تھا وہ نہ ملے، آپ کے پاس دین ہے انشاءاللہ آخرت. لیکن دینی تعلیم میں کوتاہی، دنیا بھی تباہ ہوتی ہے. دنیا میں بھی جو ہے کوئی خاص نہیں، دنیا میں بھی لڑائی جھگڑے، دنیا میں ماں باپ کی خدمت نہ کرنا، یا شوہر کی بات نہ سننا، یا شوہر کا جو بیوی کے تعلق سے دنیا تباہ ہوئی، آخرت بھی تباہ ہوئی. آخرت میں بھی کچھ نہیں، کیونکہ آپ نے دینی تعلیم، دین کا علم حاصل نہیں کیا. قرآن مجید میں کہیں بھی کسی مقام پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ قرآن مجید میں اللہ نے یہ ذکر فرمایا قیامت والے دن اللہ اس شخص کو معاف کرے گا جو یہ کہے گا اے اللہ میرے پاس علم نہیں تھا، میں جانتا ہی نہیں تھا، میں تو علم ہی نہیں حاصل کیا، تو مجھے معاف کر دے. یہ معافی کا اصل نہیں ہے. قیامت والے دن یہ ہرگز نہیں ہوگا. جیسے آج لوگوں کو سمجھایا جائے تو کہتے ہیں ہم تو جاہل ہیں، سری لفظوں میں کہتے ہیں، دین کے تعلق سے بتایا جائے، پوچھا ہم تو جاہل، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں جو بھی بڑے پیر بزرگ مرشد ہمارے کہہ دیتے ہیں ہم اس کو مان لیتے ہیں. بھئی آپ جاہل کیوں ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے یہی کہیں گے آپ کہ ہم جاہل تھے اللہ. آپ جاہل کیوں ہیں وہ سوال کرو اپنے آپ سے، اور اس جہالت کو ہٹاؤ. آپ دنیاوی معاملات میں کبھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی آپ سے پوچھے فلاں چیز، آپ کہیں کہ ہم تو جاہل ہیں. نہیں کہتے، آپ اپنی بے عزتی محسوس کرتے، اور کوئی کہہ دے جاہل تو اس کو مارنے پر دوڑے جاتے ہیں. اور دینی معاملات میں اپنی زبان سے ایسے الفاظ، ہمیں قرآن ہی نہیں آتا ہے. کیوں نہیں آتا؟ کیوں نہیں آتا؟ آپ کی عمر 25 ہے، 30 ہے، 35 ہے، 40 ہے، 50 ہے، 60 ہے، کیوں نہیں آتا؟ یہ سوال کرو اپنے آپ سے. اور نہیں آتا تو اب سے علم حاصل کریں گے انشاءاللہ، اب سے پڑھیں گے. عمر کی قید اسلام میں ہے ہی نہیں دین کی تعلیم. آپ 100 تک آپ کی عمر ہے، آپ 100 سال کے بھی ہو تو آپ علم حاصل کرو. ایسے کتنے لوگ ہیں جو ہے علم حاصل کرتے ہیں 50 اور 60 کے بعد. ہم نے دیکھے، ہم نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کی ایج جو ہے 60 اور 70 ہے، اس عمر میں جو ہے وہ آ کر قرآن سیکھتے ہیں، اپنے بچے کے ساتھ، اپنے پوتے کے ساتھ بیٹھ کر قرآن سیکھ رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں علم حاصل کرنا. اللہ سے دعا ہے ہم تمام کو اللہ صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.